قرآن کریم کا جب نمبر آیا تو فرمایا انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، اس کو نازل بھی ہم نے کیا اور اس کو بچائیں گے بھی، محفوظ بھی ہم رکھیں۔ اس وقت تفصیلی بات نہیں کرنی ہے، صرف اشارتاً فضیلتاً مقدمتاً صرف ایک بات سمجھانا چاہتا ہوں کہ پیغمبر کا قائم مقام پیغمبر کی سنت ہے، پیغمبر کا قائم مقام پیغمبری ہے، وہ قیامت تک ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس میں اللہ تعالیٰ کی الوہیت اور جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت حق کی شہادت، اعلان و اعتراف ہے۔ خود پیغمبر کا قیامت تک زندہ رہنا یہ ضروری نہیں، لیکن پیغمبر کو جو کتاب دی گئی ہے، پیغمبر پر جو قرآن شریف نازل ہوا ہے، اس کا قیامت تک رہنا ضروری ہے۔ پیغمبر کا بدل، پیغمبر کا قائم مقام، ان کی نبوت یا سنت تو ہے، لیکن قرآن کا بدل کوئی نہیں، قرآن ہی رہے گا۔ سنت سے فقہ مستنبت ہو گیا ہے، کام چل رہا ہے، لیکن قرآن کا جب نمبر آتا ہے تو پھر آپ وہی تلاوت کریں گے، فاتحہ پڑھیں گے، کوئی سورت ملائیں گے، آیات پڑھیں گے، اس کا قائم مقام کوئی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو اتنا بڑا اعجاز نصیب فرمایا ہے کہ اس کا بدل نہیں ہے۔ بہت تفاسیر لکھی گئی ہے، ہندوستان کے بڑے اکابر علماء میں سے امام الازہر مولانا محمد انور شاہ صاحب ہیں۔ شاید ہماری دانش میں جتنا علم اور علماء کو ہم جانتے ہیں، مجتہدین کے بعد اتنا وسیع الاطلاع عالم کوئی اور نہیں ہوا ہے۔ حالانکہ بہت تھوڑی عمر ہے، 59 سال میں انتقال ہوا ہے۔ اللہ تعالیٰ عنایات اور مہربانی کرنے والا ہے، کوئی 100 سال بھی گزارے اسے پتہ ہی نہ چلے، اور کوئی 60 سال تک نہ پہنچے اور بحر کا بڑا عالم۔ ان سے پہلے ہندوستان میں 5 عالم لانظیر گزرے ہیں۔ ایک شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی، ان کے والد اور دادا سے پہلے زبیدی بلگرامی، ان سے پہلے طاہر پٹنی، ان سے پہلے علی متقی۔ یہ پوری دنیا کے اکابر محدثین مانے گئے۔ ترکیہ میں ایک شیخ الاسلام گزرے ہیں، مولانا زاہد الکوثری۔ انہوں نے مولانا انور شاہ صاحب کی ضرب الخاتم علی حدوث العالم اور اس کی شرح مرقات التعریف دیکھی۔ دونوں فلسفہ کی کتابیں ہیں کہ عالم حادث ہے، قدیم نہیں ہے، فلسفہ کراتے ہیں۔ ان کتابوں کے دیکھنے کے بعد انہوں نے کہا کہ میری دانش میں بھی روئے زمین پر انور شاہ جیسے عالم نہیں گزرا ہے۔ تو مولانا یوسف بنوری نے ان کو کہا کہ حضرت وہ تو ہندوستان کے رہنے والے ہیں، صرف 2 دفعہ مصر گئے اور 4 یا 6 مرتبہ حرمین شریفین گئے۔ انہوں نے کہا گئے نہیں گئے یہ علیحدہ بات ہے، علم میں پختگی اور مطالعے سے اندازہ ہوتا ہے کہ ان کی نظیر نہیں ہے۔ حضرت مولانا انور شاہ صاحب کا قول نقل کیا ہے ہمارے استاذ مولانا لطف اللہ صاحب جہانگیروی نے، اور پھر ان سے حضرت بنوری نے۔ حضرت شاہ صاحب کی ایک کتاب ہے مشکلات القرآن۔ شاہ صاحب جن مقامات کو ضروری حل کرنا سمجھتے تھے ان پر انہوں نے تقریر کی، تحقیق کی، اس کو مشکلات القرآن کہتے ہیں۔ اس کتاب کو
آگے بڑھانے کے لیے ہمارے استاد مولانا یوسف بنوری مرحوم نے مقدمہ لکھا ہے، اس کا نام ہے یتیمۃ البیان فی شیء من علوم القرآن۔ اس میں 147 صفحہ ہے۔ قال علی صدیقی الزکی محمد لطف اللہ الفشاوری ناقلا عن شیخنا امام العصر ان تفاسیر القرآن قد بلغت الى 200,000۔ مولانا کے حوالے سے لکھا کہ حضرت مولانا انور شاہ صاحب نے کہا ہے کہ قرآن مجید کی چھوٹی بڑی تفاسیر 2 لاکھ تک پہنچ چکی ہے، 2 لاکھ تک۔ شاہ صاحب کا انتقال 1352 ہجری میں ہوا ہے، 1933 عیسوی میں۔ 1352 ہجری سے اب 1428 ہے، اور 1933 سے اب 2007 ہے۔ اللہ جانے عرب و عجم میں قرآن مجید کی کتنی تفاسیر لکھی گئی ہے۔ یہ تمام تفاسیر حق کی نمائندگی کرتی ہے، اللہ کی کتاب کے سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ اپنی جگہ ایک خزانہ ہے رشد و ہدایت کا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل و احسان سے روئے زمین پر جتنی تفاسیر چھپ چکی ہے اور ان کا کسی طرح ملنا ممکن تھا، وہ سب اللہ تعالیٰ نے ہمیں نصیب فرمائی ہے۔ اور ہمارے تمام بزرگوں کے ہاں وسیع ذخیرہ تھا، جیسے مولانا شمس الحق افغانی تفسیر قرآن کے امام تھے، شیخ القرآن مولانا محمد طاہر پنجپیری، ان کا بھی مطالعہ تفسیر میں بہت زیادہ وسیع تھا۔ کوئی کائنات کا پنجپیری ان کی بات سمجھنا بھی ان کے لیے آسان نہیں۔ انداز ہر شخص کا اپنا ہے، اچھا برا اور پسندیدہ ناپسندیدہ، وہ علیحدہ۔ مطالعہ کی جہاں تک حد ہے بے انتہا ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ اٹل ہیں۔ میں جو بات کہنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ جب بھی ضرورت پیش آئے گی تو قرآن ہی سامنے رکھ کر ایک عالم دین کا کام کرے گا۔ کسی بھی دنیا کی تفسیر پر اول سے اخیر تک پورا اعتماد نہیں ہوگا۔ ایسا اعتماد نہیں ہو سکتا ہے کہ آپ قرآن سے مستغنی ہو جائے، معاذ اللہ، کیونکہ یہ کلام اللہ ہے اور یہ معجز ہے۔ تفسیر معجز نہیں ہے، تفسیر تو مخلوق کا کسب ہے، محنت ہے۔ 15ویں صدی میں اتنے بڑے ذخیرے کے عام موجود ہونے کے بعد بھی جب کوئی شخص قرآن مجید پڑھانے کے لیے بیٹھتا ہے تو اتنا جب غفیر سامنے ہوتا ہے، کیونکہ قرآن کا بدل نہیں ہے، قرآن ہی ہدایت ہے۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین، ھدی للناس، کل کائنات کی ہدایت اسی پر موقوف ہے۔